अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन। प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला आपको हर शर से, हर फितने से, हर बीमारी से, हर आज़माइश से बचा कर रखे। आपकी ज़िंदगियों में बहुत सारी खैर व बरकत का नुज़ूल हो। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। आमीन। बच्चों, आजकल फितनों का ज़माना है, इसलिए हम फितनों से बचने की सुन्नतें जानेंगे। फितना क्या होता है? जी बच्चों, यही हालात जो आजकल जा रहे हैं, कोरोना वायरस, कोई भी वबा फैल जाए, बीमारी, ज़लज़ला आ जाए, सैलाब आ जाए, तूफ़ान आ जाए, या दुश्मन मुसल्लत हो जाए, जंग हो जाए, ये सब फितने हैं। किसी प्यारे को हमें खोना पड़ जाए, ये भी बहुत बड़ी आजमाइश है। हम फितने में मुब्तला हो सकते हैं। दीन से दूरी भी बहुत बड़ा फितना है। अल्लाह से दूर हो जाएं, हम सुन्नतों से दूर हो जाएं, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तबा से दूर हो जाएं, उनकी पैरवी से दूर हो जाएं, ये सब फितने हैं। लिहाजा देखते हैं हमें कुरान और हदीस में इन फितनों के ज़माने में क्या करने का हुक्म दिया गया है। सूरह अल-अनफ़ाल आयत नंबर 25 में है, और तुम लोग फितने से बचते रहो जिसका असर तुम में से सिर्फ ज़ालिमों ही पर नहीं होगा, और जान लो कि अल्लाह का अज़ाब सख्त है। बच्चों, यहाँ यही बताया जा रहा है कि जब कोई फितना आता है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि गुनाहगार और ज़ालिम ही उसकी लपेट में आए, नहीं, कोई भी आ सकता है। लिहाजा हमें फितनों से पनाह मांगनी चाहिए। कैसे पनाह मांगेंगे? जी, हम रात को सोने से पहले सोने की दुआ पढ़ेंगे, जो कि आपने सीख ली है। सुबह उठने की दुआ पढ़ेंगे। उसके बाद हम उठकर क्या करते हैं? जी, बाथरूम जाते हैं ना, बाथरूम जाने की दुआ पढ़ेंगे। वापस आएंगे तो दुआ पढ़ेंगे। फिर नाश्ता करते हैं। जी, उससे पहले कपड़े पहनते हैं, कुछ चेंज करते हैं, ठीक है, कपड़े पहनने की दुआ पढ़ेंगे। उसके बाद नाश्ता जब कुछ खाते हैं तो खाने पीने की दुआ, वो भी आपको सिखाई गई है, वो पढ़ेंगे। खाना ख़त्म करेंगे तो भी अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे, ठीक है ना। हाँ, घर से बाहर तो नहीं जाना, बहुत मजबूरी में जाना पड़े तो दुआ पढ़ेंगे, ठीक है। मस्जिद में जाएंगे अगर वहाँ पे इजाज़त है और वहाँ पे सब ख्याल रखा जा रहा है कि सब फासले से खड़े हों, सब इंतज़ामात हैं, तो ठीक है, आप दुआ पढ़ के दाखिल होंगे, दुआ पढ़ के बाहर आएंगे। यानी तमाम मुख्तलिफ़ औक़ात के जो मसनून अज़कार हैं, दुआएं हैं, सोने की दुआ, फिर आयतल कुर्सी भी पढ़ेंगे, घर से निकलने की दुआ पढ़ेंगे, गाड़ी में बैठेंगे तो सफ़र की दुआ पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह आप अल्लाह सुब्हाना ताला की हिफाजत में आ जाएंगे। और सुबह जब उठेंगे तो नाश्ते से पहले एक काम करना है ना, जी, नमाज इंशाल्लाह, और नमाज के बाद मसनून अज़कार ज़रूर पढ़ेंगे। जी बच्चों, वो बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। और कुरान की बेशक एक आयत पढ़ लें, लेकिन कुरान ज़रूर खोलना है। आपने नाश्ता करने से पहले, यानी नमाज पढ़ने, फजर की नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद पहला काम क्या करना है? जी, कुरान खोलना है। इसका नागा नहीं करना। क्यों नहीं करना? जी, अगली हम हदीस देख लेते हैं। हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितनों से पहले नेक अमाल कर लो। फितने रात की तारीकी की तरह हैं, यानी अंधेरे की तरह होते हैं। सुबह के वक्त एक शख्स मोमिन होता है और शाम के वक्त काफिर हो जाता है,
اور شام کے وقت مومن ہوتا ہے اور صبح کے وقت کافر ہو جاتا ہے۔ دنیا کے سامان کے بدلے وہ اپنے دین کو فروخت کر دیتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث تھی۔ بچوں، اس حدیث میں پہلے تو یہی کہا جا رہا ہے کہ نیکی کر لو۔ کیوں؟ کچھ پتہ نہیں نا زندگی کا۔ حدیث میں تھا نا، فتنوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ، اللہ نہ کرے ہم نماز نہ پڑھیں، اذکار نہ پڑھیں، پڑھ لیں گے، ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے، اور ہو سکتا ہے صحت ہی نہ رہے، زندگی ہی نہ رہے، ہم کسی فتنے میں، کسی آزمائش میں مبتلا ہو جائیں۔ اور بچوں، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر بھی نہیں چھوڑنا کہ بڑی نیکی کریں گے۔ چھوٹی نیکی کریں گے تو ہی بڑی نیکی کا راستہ کھلے گا، ورنہ توفیق اٹھ جائے گی، نہ چھوٹی نہ بڑی، پھر موقع ہی نہیں ملے گا۔ شیطان اس طرح ہم پر حاوی ہو جائے گا کہ ہمارا دل ہی نہیں کرے گا نیکی کرنے کو۔ اور بچوں، کہا جا رہا ہے فتنے کے زمانے میں کیا ہوگا؟ لوگ جو ہیں وہ اپنا ایمان، اپنا دین بیچ دیں گے۔ صبح کو مومن ہوں گے، شام کو کافر بن جائیں گے، اور اگر شام کو مومن ہوں گے تو صبح کافر بن جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ ایک اور حدیث ہے بخاری و مسلم کی، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ان قریب فتنے رونما ہوں گے۔ جی بچوں، یہ فتنہ ہی تو ہے کرونا وائرس۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ان میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو شخص بھی ان کی طرف دیکھے گا، یعنی فتنے کی طرف، وہ فتنہ اس کو کھینچ لے گا۔ بس جو شخص پناہ کی جگہ، یعنی چھپنے کی جگہ جیسے گھر ہوتا ہے، وہ پائے، یا کوئی پناہ دینے والا مل جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے ذریعے پناہ حاصل کر لے۔ بچوں، یہاں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ فتنے کے دور میں سب سے محفوظ وہ ہوگا جو پناہ گاہ میں، یعنی اپنے گھر کے اندر ہوگا۔ کہا جا رہا ہے اگر کوئی چل رہا ہے باہر تو اس سے وہ بہتر ہے جو کھڑا ہوا ہے۔ چلنے والا تو جب چلے گا تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے کرونا وائرس کے جراثیم لے کر آ جائے گا، اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہے۔ اگر وہ فتنے کی طرف دیکھے گا بھی تو فتنہ جو ہے وہ اس کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ اور سب سے محفوظ کون ہے؟ جو گھر کے اندر ہے۔ تو بچوں، گھر کے اندر رہنا ہے، اپنا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھنا ہے انشاءاللہ۔ ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں بخاری کی۔ الفاظ ہیں حدیث کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی، وہ ان بکریوں کو لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور چراگاہوں کی جانب چلا جائے گا، اپنے دین کی حفاظت کے لیے فتنوں سے بھاگ جائے گا۔ جی بچوں، یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جب فتنہ آئے گا تو افراتفری ہوگی، لوگ جو ہیں وہ ہر طرح سے آپ کو فتنے میں جو ہے ڈال لیں گے، فتنے میں لپیٹ لیں گے۔ لہٰذا کرنا کیا ہے؟ اگر کسی کے پاس کوئی کسان ہے تو وہ اپنے جانور لے اور شہر کو چھوڑ دے، فتنوں والی جگہ کو چھوڑ دے، کسی جنگل میں، کسی چراگاہ میں، کسی پہاڑوں کی چوٹیوں پر کہیں جا کے بس جائے۔ وجہ فتنے سے بچنے کے لیے، اپنی دین کی، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے فتنوں سے دور بھاگ جائے۔ تو بچوں، ہم کہاں بھاگ کے جا سکتے ہیں؟ جی اپنے گھروں میں رہیں، دین سیکھیں، مسنون اذکار سیکھیں، ان پر عمل کریں، روز ایک آیت کم از کم ضرور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، لفظی ترجمہ سیکھیں۔ آپ کو ہم گروپس میں بھیجتے ہیں نا ایک آیت کی تفسیر، اس کا ترجمہ، اسی کی ایک ویڈیو روز دیکھنی شروع کر دیں۔ ایک حدیث، ایک کہانی، وہ بھی حدیث ہوتی ہے، وہ آپ ایک سن لیں، آپ کو ایک حدیث سمجھ آ جائے گی۔ دعا سیکھ لیں، وہ بھی ہوتی ہے، حفظ بھی کروا رہے ہیں۔ تو یہ سب کام جو ہوں گے آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھیں گے، اور نیکیوں میں آپ دوڑ لگانے لگیں گے، کیونکہ کہا گیا ہے نا، ابھی حدیث پڑھی ہے نا ہم نے، کہ نیکیاں جو ہیں جلدی جلدی کر لیں، کوئی پتہ نہیں کب فتنے جو ہیں ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیں۔ اور بچوں،
آخری حدیث ہے بخاری و مسلم کی، قیامت قریب ہوگی تو علم اٹھا لیا جائے گا، فتنے بہت زیادہ ہوں گے، بخل لوگوں کے دلوں میں موجود ہوگا اور حرج زیادہ ہوگا۔ حرج سے مراد ہے قتل و غارت گری۔ آج کل بھی اتنی اموات ہو رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، یہ بھی حرج ہی ہو رہا ہے نا۔ اور علم اٹھا لیا جائے گا، تو بچوں یہی دعا ہے میری کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے، آپ روز حدیث بھی پڑھیں، روز آپ قرآن کی ایک آیت بھی پڑھیں، ترجمہ بھی پڑھیں، اور آپ اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کی اسکول کی پڑھائی ہے اس کو بھی وقت دیں، اور نیکیوں میں دوڑ لگائیں، غریبوں کا خیال رکھیں۔ آج کل بہت زیادہ لوگوں کو ضرورت ہے مدد کی، کھانے پینے کا سامان دے دیں یا کوئی پیسوں سے ان کی مدد کر دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے، ہمیں مسنون اذکار اور ساری دعائیں پڑھنے کی، قرآن کو روز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیاں کرنے کی، صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔